میں جداً و قطعاً کہتا ہوں کہ الہام کے بغیر مجرد عقل کی پیروی میں صرف ایک نقصان نہیں بلکہ یہ وہ آفت ہے کہ کئی آفات اس سے پیدا ہوتی ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر درج ہوگی۔ خداوند کریم نے جیسا ہر یک چیز کا باہم جوڑ باندھ دیا ہے، ایسا ہی الہام اور عقل کا باہم جوڑ مقرر کیا ہے۔ اس حکیم مطلق کا عام طور پر یہی قانون قدرت پایا جاتا ہے کہ جب تک ایک چیز اپنے جوڑ سے الگ ہے تب تک اس کے جوہر چھپے رہتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات نفع کی جگہ ضرر ہوتا ہے۔ ایسا ہی عقل کا حال ہے کہ علم دین میں اس کے نیک آثار تب مترتب ہوتے ہیں جب وہ جوڑ یعنی الہام اس کے ساتھ شامل ہو جائے، ورنہ اپنے جوڑ کے بغیر ڈائن ہو کر ملتی ہے، سارا گھر نگلنے کو تیار ہو جاتی ہے، سارا شہر سنسان ویران کرنا چاہتی ہے۔ پر جب جوڑ میسر آ گیا تب تو چشم بد دور، کیا ہی پاک صورت اور پاک سیرت ہے، جس گھر میں رہے مالا مال کر دے، جس کے پاس جائے اس کی سب نحوستیں اتار دے۔ تم آپ ہی سوچو کہ جوڑ کے بغیر کوئی چیز اکیلی کس کام کی، پھر تم کیوں یہ ادھوری عقل اس قدر ناز سے لیے پھرتے ہو؟ کیا یہ وہی نہیں جو کئی بار دروغ گوئی میں رسوائیاں اٹھا چکی؟ کیا یہ وہی نہیں جس کے سر پر بار بار گرنے سے بڑے بڑے داغ موجود ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کا جی کس پر بھرما گیا؟ یہ کہاں کی پری آ گئی جس کو دل دے بیٹھے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اس نے تم سے پہلے کتنوں کا لہو پیا، کتنوں کو گمراہی کے کنویں میں دھکیل کر مارا، تم جیسے کئی یاروں کو کھا چکی، صد حال آشیں ٹھکانے لگا چکی۔ بھلا تم نے اس اکیلی عقل کے ذریعے سے کون سی ایسی دینی صداقتیں پیدا کی ہیں جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہیں؟ زیادہ نہیں دو چار ہی دکھاؤ۔ اگر تم مجرد عقل سے ایسے حقائق عالیہ نکالتے جن کا قرآن شریف میں کچھ ذکر نہ ہوتا تب بھی ایک بات تھی، اور اس صورت میں تم بڑے ناز سے اپنی سماج میں بیٹھ کر کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ صداقتیں نکالیں جو الہامی کتابوں میں موجود نہیں۔ لیکن افسوس کہ تمہارے رسائل میں بجز ان چند امور کے جو بطور سرکہ قرآن شریف سے لیے گئے ہیں اور جو کچھ نظر آتا ہے سراسر متاع ردی ہے، جس سے برخلاف عقل مندی کے آپ لوگوں کی بے علمی اور بے سمجھی اور غلطی ثابت ہوتی ہے، جس کی حقیقت انشاءاللہ اسی کتاب میں بخوبی کھول کر لکھی جاوے گی۔ پھر اس مور اس لیاقت کے ساتھ ربانی الہام سے انکار کرنا اور آپ ہی خدا کا قائم مقام بن بیٹھنا اور حضرات مقدسین انبیاء کو اہل غرض سمجھنا، یہ آپ لوگوں کی نیک تینتی ہے، اور اس سے دھوکہ مت کھانا کہ عقل ایک عمدہ چیز ہے۔ ہم ہر یک تحقیق عقل ہی کے ذریعے سے کرتے ہیں، بلا شبہ عمدہ چیز ہے، لیکن اس کا جوہر تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے جوڑ کے ساتھ شامل ہو، ورنہ وہ دھوکہ دینے میں دشمنوں سے بدتر ہے، دو رنگی دکھلانے میں منافقوں سے بڑھ کر ہے۔ سو تمہاری بد نصیبی، تم اس کے جوڑ کے نام سے بھی چڑھتے ہو۔ دوستو خوب سوچو، بن جوڑ کسی بات کی بھی گت نہیں۔ خدا نے جوڑ بھی ایک عجیب چیز بنا دی ہے، جہاں دیکھو جوڑ ہی سے کام نکلتا ہے۔ ہم تم سب آنکھوں ہی سے دیکھتے ہیں، پر آفتاب کی بھی ضرورت ہے، کانوں ہی سے سنتے ہیں، پر ہوا کی بھی حاجت ہے۔ آفتاب چھپا تو بس اندھے بیٹھے رہو، کانوں کو ہوا سے ڈھانک لو تو بس سننے سے چھٹی ہوئی۔ جس عورت کے خاوند سے کوئی بات ہونے نہ پائے، بھلا اس کا کس بید حمل ٹھہرے؟ جس زراعت کو پانی چھو بھی نہیں گیا اس کو کیوں کر پھل لگے؟ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ تمہاری سمجھ سے دور ہوں، یہ وہی قانون قدرت ہے جس پر عمل کرنے کا تم کو دعویٰ ہے۔ سو اب اس دعوے پر عمل بھی کرو تا نرے دکھانے کے ہی دانت نہ رہیں۔ حاجت نور بود هر چشم را این چنین افتاد قانون خدا، چشم بینم بخور تابان که دید کی چنین چشم خداوند آفرید.
چون تو خود قانون قدرت بشکنی، پس چرا بر دیگران سر میزنی؟ آنکه در هر کار شد حاجت روا، چون روا داری که نبود رهنما. آنکه اسب و گاو و خر را آفرید، تا رهد پشت تو از بار شدید. چون تو را حیران گذارد در معاد، ای عجب تو عاقل و این اعتقاد. چون دو چشمت داده اند ای بی خبر، پس چرا پوشیدی که وقت نظر؟ آنکه زو هر قدرت گشته عیان، قدرت گفتار چون مانده نهان. آنکه شد هر وصف پاک است جلوه گر، پس چرا این وصف مانده مستتر؟ هر که او غافل بود از یاد دوست، چاره ساز غفلتش پیغام اوست. تو عجب داری ز پیغام خدا، این چه عقل و فکر توست ای خودنما. لطف او چون خاکیان را عشق داد، عاشقان را چون بیفگنده زیاد. عشق چون بخشید از لطف عتم، چون نبخشیده دوای آن الم. خود چو کرد از عشق خود دلها کباب، چون نکرده از سر رحمت خطاب. دل نیارامد و جز گفتار یار، گرچه پیش دیده ها باشد نگار. پس چو خود دلبر بود اندر حجاب، کی توان کردن صبوری از خطاب. لیک آن داند که او دل داده است، در طریق عاشقی افتاده است. حسن را با عاشقان باشد سری، بی نظر بر کی بود خوش منظری. عاشق آن باشد که او گم از خود است، در طریق عشق خودبینی بد است. لیکن استیصال این کبر و خودی، نیست ممکن جز به وحی ایستی. هر که ذوق یار جانی یافته است، آن ز وحی آسمانی یافته است. عشق از الهام آمد در جهان، درد از الهام شد آتش فشان. شوق و انس و الفت و مهر و وفا، جمله از الهام می دارد ضیا. هر که حق را یافت از الهام یافت، هر رخ کو تافت از الهام تافت. تو نی اهل محبت زین سبب، از کلام یار می داری عجب. عشق می خواهد کلام یار را، رو بپرس از عاشق این اسرار را. این مگو کز درگهش دوریم ما، ربط او به مشت خاک ما کجا؟ داند آن مرده که روشن جان بود، کاین طلب در فطرت انسان بود. دل نمی گیرد تسلی جز خدا، این چنین افتاد فطرت ز ابتدا. دل ندارد صبر از قال نگار، کاشتن این تخم از آغاز کار. آنکه انسان را چنین فطرت بداد، چون کمال فطرتش داده بباد. کار حق کی از بشر گردد ادا، کی شود از کرم که کار خدا. ما همی جهلیم و او دانای راز، ما همی کوریم و او را دیده باز. با خدا هم دعوی فرزانگی، سخت جهل است و رگ دیوانگی. تافتن رو از خور تابان که من، خود برآرم روشنی از خویشتن. عالمی را کور کرده است این خیال، سرنگون افکنده در چاه ضلال. ناز بر فطنت مکن گر فطنت است، در ره تو این خردمندی بت است. عقل کام با کبر می دارند خلق، هست حمق و عقل پندارند خلق. کبر شهر عقل را ویران کند، عاقلان را گمره و نادان کند. آنچه افزاید غرور و معجبی، چون رساند تا خود آید ای غوی. خودروی در شرک اندازد تو را، توبه کن از خودروی ای خودنما.
هست مشرک از سعادت دورتر و از فیوض سرمدی محجورتر. از خدا باشد خدا را یافتن، نه به مکر و حیله و تدبیر و فن. تا نه ای پیش حق چون طفل خرد، هست جام تو سراسر پر ز درد. شرط فیض حق بود عجز و نیاز، کس ندیده آب بر جایی فراز. حق نیاز جوید آنجا ناز نیست، از پر خود تا درش پرواز نیست. عاجزان را پرورد ذات اجل، سرکشم محروم و مردود ازل. چون نیایی زیر تاب آفتاب، کی فتد بر تو شعاع در حجاب. آب شور اندر کفت هست ای عزیز، نازها کم کن اگر داری تمیز. آب جان بخشی ز جانا آیدت، رو طلب می کن اگر جان بایدت. هست آن آب بقا بس ناپدید، کس بجز مصباح حق راهش ندید. آن خیالاتی که بینی از خرد، پرتو آن هم ز وحی حق رسد. لیک چشم دیدنت چون باز نیست، زین دل تو محرم این راز نیست. سرکشی از حق من دانا دلم، حاجت وحیش ندارم عاقلم. لغزش تو حاجت پیدا کند، در دم عقل تو را رسوا کند. عقل تو گور مجصص از برون، واندرونش چیست یک لاشه زبون. منتهای عقل تعلیم خداست، هر صداقت را ظهور از انبیاست. هر که علم یافت از تعلیم یافت، تافت آن روی کزو روی نتافت. به زبان حال گوید روزگار، ای کثیرالعمر گیر آموزگار. طبع زاده ناقصان هم ناقص است، گر تو را گوشه بود حرف بس است. حق منزه از خطا تو پر خطا، داوری حق کم کن و بر حق بپا. عقل تو مغلوب صد حرص و هواست، تکیه بر مغلوب کار اشکیاست. از کس و ناکس بیاموزی فنون، آرداری زان حکیم بیچگون. از تکبر راه حق بگذاشتی، این چه کردی این چه تخم کاشتی. ای ستمگر این همان مولای ماست، کز عطیاتش همی ارض و سماست. ابر و باران و مه و مهر آفرید، کرد تابستان و سرما را پدید. تا به فضل او غذای خود خوریم، زنده مانیم و تن خود پروریم. آنکه بر تن کرد این لطف عطم، کی کند محروم جان را از کرم. وحی فرقان است جذب ایزدی، تا برندت از خودی بر بی خودی. هست قرآن دافع شرک دهان، تا مر او را هم از او یابی نشان. تا رهی از کبر و خودبینی و ناز، تا شوی ممنون فضل کارساز. دور شو از کبر تا رحم آیدش، بندگی کن بندگی می بایدش. زندگی در مردن و عجز و بکاست، هر که افتاده است او آخر بخاست. هست جام نیستی آب حیات، هر که نوشیده است او رست از ممات. عاقل آن باشد که جوید یار را، و از تذلل برآرد کار را. ابلهی بهتر از آن عقل و خرد، کت به چاه کبر و نخوت افگند. طالب حق باش و بیرون از خدا، خودرویت ترک کن بهر خدا. من ندانم این چه ایمان است و دین، دم زدن در جنب رب العالمین. تا کجا وان قادر مطلق کجا، تا بکن این ابلهی کم نما. یک دمی گر رش فیضش کم شود، این همی خلق و جهان بر هم شود. پست هستی لاف استعلا مزن، وز گلیم خویش بیرون پا مزن. عابدان باشد که پیشش فانی است، عارف آن کو گویدش لاسانی است.
خویشتن را نیک اندیشیده ای، ای هداک الله چه بد فهمیده ای. این چونی بالا ز بالا چون پری، یا مگر زان ذات بی چون منکری. کاخ دنیا را چه دیدستی بنا، کت خوش افتاده است این فانی سره. دل چرا عاقل ببندد اندرین، ناگهان باید شدن بیرون ازین. از پی دنیا بریدن از خدا، بس همین باشد نشان اشقیا. چون شود بخشایش حق بر کسی، دل نمی ماند به دنیایش بسی. هوش کن کاین جای که جای فناست، با خدا می باش چون آخر خداست. زهر قاتل گر به دست خود خوری، من چه سان دانم که تو دانش بری. آن گروه بی که از خود فانی اند، جانفشان بر گفته ربانی اند. فارغ افتاده ز نام و عز و جاه، دل ز کف وز فرق افتاده کلاه. دورتر از خود به یار آمیخته، آبرو از بهر روی ریخته. دیدنشان می دهد یاد از خدا، صدق ورزان در جناب کبریا. تو ز استکبار سر بر آسمان، پا زده بیرون ز راه بندگان. تا نگردد عجز در نفست عیان، نور حقانی چسان تابد عریان. تا نمیرد دانه ای اندر زمین، کی ز 100 می شود تو خود ببین. نیست شو تا بر تو فیضانی رسد، جان بیفشان تا دگر جانی رسد. تا تو زار و عاجز و مضطر، لایق فیضان آن رهبر نی. چیست ایما وحده پنداشتن، کار حق را با خدا بگذاشتن. چون ز آموزش خرد را یافتی، پس ز تعلیمش چرا سر تافتی. اندرون خویش را روشن مدان، آنچه می تابد بتابد ز آسمان. کور هست آن دیده کش این نور نیست، گور هست آن سینه کز شک دور نیست. صالحین و صادقین و اتقیا، جمله راه دیدند از وحی خدا. آن کجا عقلی که از خود داندش، فهمد آن شخصی که او فهماندش. عقل به وحیش بت داره براه، بت پرستی ها کنی شام و پگاه. پیش چشمت گر شده این بت عیان، از سر شک تو شده جوی روان. لیک از بدقسمتی چشمت نماند، بت پرستی آخرت چون بت نشاند. عقل در اسرار حق بس نارساست، آنچه گه گه می رسد هم از خداست. گر خرد پاکیزه رای آورد، آن نه از خود هم ز جای آورد. تو به عقل خویش در کبر شدید، ما فدای آنکه او عقل آفرید. در کیاسات تهی جادت اسیر، جان ما قربان علم آن بصیر. نیک دل با نیکوان دارد سری، بر گهر تف می زند بد گوهری. هست بر اسرار اسرار دگر، تا کجا تازد خر فکر و نظر. این چراغ برده از زور هوا، چون ره باریک بنماید تو را. وحی یزدانی ز راه آگاه کند، تا به منزل نور را همراه کند. مافتاده بی هنر در جسم و جان، خنک باشد دم زنی با آن یگان. چیست دین خود را فنا انگاشتن، وز سر هستی قدم برداشتن. چون بیفتی با 200 درد و نفیر، کس همی خیزد که گردد دستگیر. با خبر را دل تپد بر بی خبر، رحم بر کوره کند اهل بصر. همچنین قانون قدرت افتاد، مر ضعیفان را قوی آرد به یاد. چون از این قانون شود رحمان برون، رحم یزدان از همی باید فزون. آنکه او هر بار ما برداشته است، هیچ رحمت را فرو نگذاشته است.
چون ز ما غافل شود در امر دین شرمت آید از چنین انکار و کین دل بنه در خاکدان بی وفا یاد کن آخر وفاهای خدا بارها شد بر تو ثابت که این عقول مبتلا هستند در سهو و ذهول بارها دیدی به عقل خود فساد بارها زین عقل ماندی بی مراد بعض نخوت می کنی بر عقل خویش وز دلیری می روی نادیده پیش نفس خود را پاک کن از هر فضول ترک خود کن تا کند رحمت نزول لیک ترک نفس کی آسان بود مردن و از خود شدن یکسان بود این چنین دل کم بود در سینه ای کان بود پاک از غرور و کینه ای در حقیقت مردم معنی کمند گو همه از روی صورت مردمند هوش کن ای در چه افتاده ای عقل و دین از دست خود در داده ای غیر محدود به محدود مجو کار نور محض از دود مجو آنچه باید جست با عجز و نیاز تو مجو با کبر و خودبینی و ناز واه چه خوب است این اصول رهروی یادگار مولوی در مثنوی زیرکی ضد شکست است و نیاز زیرکی بگذار و با گولی بساز زان که طفل خرد را مادر نهاد دست و پا باشد نهاده در کنار صفحہ 177 سے فارسی نظم کے بعد اردو حصہ پڑھا جاتا ہے۔ وسوسہ دوم، اگر یہ بھی قبول کر لیں کہ معرفت کی تکمیل کے لیے ایک ایسے الہام کی ضرورت ہے جو کامل اور بے نظیر ہو، تب بھی لازم نہیں آتا کہ خداوند تعالیٰ نے ضرور وہ الہام نازل کیا ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کی دنیا میں بھی انسان کو ضرورت ہے، مگر خدا نے وہ ساری ضرورتیں اس کی پوری نہیں کیں۔ مثلا انسان چاہتا ہے کہ اس کو موت نہ آوے، کبھی مفلس نہ ہو، کبھی بیمار نہ ہو، لیکن اپنی مراد کے برخلاف آخر ایک دن مرتا ہے اور افلاس اور بیماری بھی آتی ہی رہتی ہے۔ جواب: جس حالت میں وہ کامل اور بے نظیر الہام جس کی ہمیں ضرورت تھی موجود ہے، یعنی قرآن شریف جس کی کمالیت اور بے نظیری کے مقابلے پر آج تک کسی نے دم بھی نہیں مارا، تو پھر موجود کو غیر موجود سمجھنا اور اس کی ضرورت کو ایک فرضی ضرورت قرار دینا ان لوگوں کا کام ہے جن کی قوت بینائی جاتی رہی ہے۔ ہاں، اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو قرآن شریف کی دلائل بے نظیری اور کمالیت کو، جن کو ہم نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے، توڑ کر دکھلائیے، ورنہ لاجواب رہ کر پھر بھی بولتے رہنا صفت حیا کے مفقود ہونے کی نشانی ہے۔ جس حالت میں ایسا کامل اور بے نظیر الہام آ چکا، جس نے بے نظیری کا دعویٰ کرنے سے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی اس کی بے نظیری کو توڑے، اور پھر بلا شبہ الہام کا منکر بنا رہے، تو پھر قبل اس کے جو اس کا کوئی معقول جواب دیں، الہام کی ضرورت کو فرضی ضرورت ہی کہتے رہنا، کیا یہ ایمانداری ہے یا ہٹ دھرمی ہے؟ اور عالم ثانی کو دنیا پر قیاس کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ دنیا کو خدا نے ہمیشہ کے آرام کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہمیشہ کے دکھ کے لیے بنایا ہے، بلکہ اس کے رنج و راحت دونوں گزرنے والی چیزیں ہیں، اور ہر یک دور اس کا ختم ہونے والا ہے۔ لیکن دار آخرت وہ عالم ہے کہ جو راحت دائمی یا قوت دائمی کا مقام ہے، جس کے لیے ہر یک دور اندیش آدمی آپ تکلیف اٹھاتا ہے اور خاتمہ بد سے ڈر کر مشقت تمام طاعت الہی بجا لاتا ہے، عیش و عشرت کو چھوڑتا ہے، شدت و صعوبت کو اختیار کرتا ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ اس عالم جاودانی کے مقابلے پر اس مقام فانی کی نظیر پیش کرنا نظر کا گھاٹا ہے یا نہیں؟ وسوسہ سوم، اگر مجرد عقل کے ذریعے سے معرفت تام و یقین تام میسر نہ ہو، تب بھی کسی قدر معرفت تو حاصل ہوتی ہے، وہی نجات کے لیے کافی ہے۔ جواب:
یہ وسوسہ بالکل متعصبانہ خیال ہے۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ کسی دغدغہ کے بغیر خاتمہ نیک ہو جانا یقین کامل پر موقوف ہے، اور یقین کامل خدا کی بے نظیر کتاب کے بدون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی غلطیوں سے بچے رہنا بجز معرفت کامل ممکن نہیں، اور معرفت کامل بھی الہام کامل کے بغیر غیر ممکن۔ پھر مجرد عقل ناقص کیوں کر نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے، بالخصوص وہ طریقہ خدا شناسی جس کو برہمو سماج والوں کی عقل عجیب نے بطبیعیت بعض یورپ کے فلاسفروں کے پسند کیا ہے۔ ایسا خراب اور تردد انگیز ہے کہ اس سے کوئی معرفت کا مرتبہ حاصل ہونا تو کیا امید کی جائے۔ خود وہ انسان کو طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں ڈالتا ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کو ایک ایسا پتلا بے جان فرض کر لیا ہے جس سے ساری عزت اور بزرگی اس کی دور ہوتی ہے۔ ان کا مقولہ ہے کہ خدا کے وجود کا پتہ لگ جانا خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ عقل مندوں کی کوششوں سے ظہور میں آیا۔ اور یوں بیان کرتے ہیں کہ اول جب بنی آدم پیدا ہوئے محض بے عقل اور وحشیوں کی طرح تھے۔ خدا نے اپنے وجود سے کسی کو خبر نہیں دی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ ہی خیال آیا کہ کوئی معبود مقرر کریں۔ اول پہاڑ اور درخت اور دریا وغیرہ کو کہ آس پاس اور ارد گرد کی چیزیں تھیں اپنا خدا ٹھہرایا۔ پھر کچھ ذرا اوپر چڑھے اور ہوا، طوفان وغیرہ کو قادر مطلق خیال کیا۔ پھر اور بھی آگے قدم بڑھا کر سورج، چاند، ستاروں کو اپنا رب سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ غور کامل کرنے سے حقیقی خدا کی طرف رجوع لے آئے۔ اب دیکھیے کہ اس تقریر سے خدا تعالیٰ کی ہستی حقیقی پر کس قدر شک پڑتا ہے، اور اس کے حی و قیوم اور مدبر بالارادہ ہونے کی نسبت کیا کیا بدگمانی عائد ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا نے جیسا کہ ایک ذات موجود عالم الغیب اور قادر مطلق کا خاصہ ہونا چاہیے، اپنے وجود کی آپ اطلاع نہیں دی، بلکہ یہ سارا منصوبہ انسان ہی کا ہے۔ اسی کے دل میں خود بخود بیٹھے بیٹھے یہ بات گدگدائی کہ کوئی خدا مقرر کریں۔ چنانچہ اس نے کبھی پانی کو خدا بنایا، کبھی درختوں کو، کبھی پتھروں کو۔ آخر آپ ہی دل میں یہ خیال جما لیا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں، خدا کوئی اور ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا یہ اعتقاد انسان کو اس وہم میں نہیں ڈالے گا کہ اگر واقعی طور پر اس خدائے مفروض کا کچھ وجود بھی ہوتا تو وہ کبھی تو ان لوگوں کی طرح جو زندہ اور موجود ہوتے ہیں اپنے وجود سے اطلاع دیتا، بالخصوص جب اس خیال کا پابند دیکھے گا کہ خدا تعالیٰ کو ادھورا اور ناقص یا گونگا تجویز کرنا ٹھیک نہیں بیٹھتا، بلکہ جیسے اس کے لیے دیکھنا، سننا، جاننا وغیرہ صفات کاملہ ضروری ہیں، ایسا ہی اس میں قدرت تکلم بھی پائی جانا ضروری معلوم ہوتی ہے، تو پھر اس حیرت میں پڑے گا کہ اگر کلام کرنے کی قدرت بھی اس میں پائی جاتی ہے تو اس کا ثبوت کہاں ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ کامل کیوں کر ہوا، اور اگر کامل نہیں تو پھر خدا بننے کے لائق کیوں کر ٹھہرا، اور اگر اس کا گونگا ہونا جائز ہے تو پھر کیا وجہ کہ بہرا ہونا یا اندھا ہونا جائز نہیں۔ بس وہ ان شبہات سے صرف الہام پر ایمان لا کر نجات پائے گا، ورنہ جیسے ہزارہ فلاسفر دہریہ پن کے گڑھے میں گر کر مر گئے، ایسا ہی وہ بھی گر کر مرے گا۔ اب ہر یک منصف آپ ہی انصاف کرے کہ کیا یہ اعتقاد خدا سے انکار کرانے کی پٹری جمانے والا ہے یا نہیں؟ کیا جس شخص کی نظر میں خدا ایسا کمزور ہے کہ اگر منطقی لوگ پیدا نہ ہوتے تو وہ ہاتھ ہی سے گیا تھا، اس کے ایمان کا بھی کچھ ٹھکانہ ہے؟ نادان لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تو اپنی تمام صفتوں کے ساتھ بندوں کا پرورندہ ہے، نہ بعض صفتوں کے ساتھ۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ بعض صفات کاملہ اس کے بندوں کے کسی کام نہ آویں؟ کیا اس سے زیادہ تر کوئی اور کفر ہوگا کہ یہ کہا جاوے کہ وہ پورا رب العالمین نہیں ہے بلکہ آدھا یا تیسرا حصہ ہے؟ وسوسہ چہارم، اگر تکمیل معرفت الہامی کتاب پر ہی موقوف ہے تو اس صورت میں بہتر یہ تھا کہ تمام بنی آدم کو الہام ہوتا، تا سب لوگ براہ راست مرتبہ کمال معرفت تک پہنچ جاتے اور ربانی فیض کو بلا واسطہ حاصل کر لیتے، کسی دوسرے کی حاجت نہ ہوتی۔
کیونکہ اگر الہام فی نفس ہی ایک جائز الوقوع امر ہے تو پھر ہر یک انسان کا ملہم ہونا جائز ہے، اور اگر نہیں تو پھر کسی فرد کا بھی ملہم ہونا جائز نہیں۔ جواب: صاحب الہام ہونے میں استعداد اور قابلیت شرط ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص خدائے تعالیٰ کا پیغمبر بن جائے اور ہر یک پر حقانی وحی نازل ہو جایا کرے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ ہی اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ الانعام 125 الجزء نمبر 8۔ یعنی جس وقت قرآن کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی نشانی کفار کو دکھلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک خود ہم پر ہی کتاب الہی نازل نہ ہو تب تک ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ کس جگہ اور کس محل پر رسالت کو رکھنا چاہیے، یعنی قابل اور ناقابل اسے معلوم ہے، اور اسی پر فیضان الہام کرتا ہے کہ جو جوہر قابل ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حکیم مطلق نے افراد بشریہ کو بوجہ مصالح مختلف طوروں پر پیدا کیا ہے، اور تمام بنی آدم کا سلسلہ فطرت ایک ایسے خط سے مشابہ رکھا ہے جس کی ایک طرف نہایت ارتفاع پر واقع ہو اور دوسری طرف نہایت انخفاض پر۔ طرف ارتفاع میں وہ نفوس صافیہ ہیں جن کی استعدادیں حسب مراتب متفاوتہ کامل درجے پر ہیں، اور طرف انخفاض میں وہ نفوس ہیں جن کو اس سلسلے میں ایسی پس جگہ ملی ہے کہ حیوانات لا یاکل کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور درمیان میں وہ نفوس ہیں جو عقل وغیرہ میں درمیان کے درجے میں ہیں۔ اور اس کے اس بات کے لیے مشاہدہ افراد مختلفۃ الاستعداد کافی دلیل ہے، کیونکہ کوئی عاقل سے انکار نہیں کر سکتا کہ افراد بشریہ عقل کے روح سے تقوی اور خدا ترسی کے لحاظ سے محبت الہیہ کی وجہ سے مختلف مدارج پر پڑی ہوئی ہیں، اور جس طرح قدرتی واقعات سے کوئی خوبصورت پیدا ہوتا ہے، کوئی بدصورت، کوئی سجاکھا، کوئی اندھا، کوئی ضعیف البصر، کوئی قوی البصر، کوئی تام الخلقت، اسی طرح قوائے دماغیہ اور انوار قلبیہ کا تفاوت مراتب بھی مشہود اور محسوس ہے۔ ہاں یہ سچ بات ہے کہ ہر یک فرد بشر بشرطے کہ نرا مخبط الحواس اور مسلوب العقل نہ ہو، عقل میں، تقوی میں، محبت الہیہ میں ترقی کر سکتا ہے، مگر اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نفس اپنے دائرہ قابلیت سے زیادہ ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو اپنے قوائے دماغیہ میں من حیث الفطرت نہایت کمزور ہے، مثلا فرض کرو کہ ایک ایسا ادھورا آدمی ہے جس کو ہمارے ملک کے عوام الناس دولے شاہ کا چوہا کہا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگرچہ اس کی تعلیم و تربیت میں کیسی ہی کوشش و محنت کی جائے اور خواہ کیسا ہی کوئی بڑا فلاسفر اس کا تعلیق بنایا جاوے، لیکن تب بھی وہ اس فطرتی حد سے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے زیادہ ترقی کرنے پر قادر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بباعث تنگی دائرہ قابلیت ان مراتب عالیہ تک ہرگز پہنچ نہیں سکتا جن تک ایک وسیع القوا آدمی پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ میں باور نہیں کر سکتا کہ کوئی عاقل اس میں غور کر کے پھر اس سے منکر رہے، ہاں جو شخص ربقہ عقل سے قطعاً منخلع ہو۔ اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں، ظاہر ہے کہ اگر تفاوت فی العقول نہ ہو تو فہم علوم میں کیوں اختلاف پایا جاوے، کیوں بعض اذہان بعضوں پر سبقت لے جائیں، حالانکہ جو لوگ تعلیم و تربیت کا پیشہ رکھتے ہیں وہ اس امر کو خوب سمجھتے ہوں گے کہ بعض طالب العلم ایسے ذکی الطبع ہوتے ہیں کہ ادنا رمز اور اشارت سے مطلب کو پا جاتے ہیں، اور بعض ایسے بیدار مغز کہ خود اپنی طبع سے عمدہ باتیں نکالتے ہیں۔
اور بعضوں کی طبیعتیں اصل فطرت سے کچھ ایسی غبی و بلید واقع ہوتی ہیں کہ ہزار تم ان سے مغزنی کرو، کیسا ہی کھول کر سمجھاؤ، بات کو نہیں سمجھتے، اور اگر تعب شدید کے بعد کچھ سمجھے بھی تو پھر حافظہ ندارت، ایسے جلد بھولتے ہیں جیسے پانی کا نقش مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قواعد اخلاقیہ اور انوار قلبیہ میں بغایت درجہ تفاوت پایا جاتا ہے۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور ایک ہی استاد سے تربیت پاتے ہیں، پر کوئی ان میں سے سلیم الطبع اور نیک ذات نکلتا ہے، اور کوئی خبیث اور شریر النفس، اور کوئی بزدل اور کوئی شجاع، اور کوئی غیور اور کوئی بغیرت۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریر النفس بھی واعظ و نصیحت سے کسی قدر صلاحیت پر آ جاتا ہے، کبھی بزدل بھی بوجہ کسی نفسانی طمع کے کچھ دلیری ظاہر کرتا ہے، جس سے کم تجربہ آدمی اس غلطی میں پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کوئی نفس اپنی قابلیت کی حد سے آگے قدم نہیں رکھتا، اگر کچھ ترقی کرتا ہے تو اسی دائرے کے اندر اندر کرتا ہے جو اس کی فطرتی طاقتوں کا دائرہ ہے۔ بہت سے کم فہم لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا ہے کہ قواعد فطرتیہ بذریعہ ریاضات مناسبہ اپنی پیدائشی اندازے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تر محمل اور دور از عقل عیسائیوں کا قول ہے کہ صرف مسیح کو خدا ماننے سے انسان کی فطرت منقلب ہو جاتی ہے، اور گو کیسا ہی کوئی من حیث الخلقت قوائے سبعیہ یا قوائے شہویہ کا مغلوب ہو یا قوت عقلیہ میں ضعیف ہو، وہ فقط حضرت عیسیٰ کو خدائے تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا کہنے سے اپنی جبلی حالت چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے خیالات انہی لوگوں کے دل میں اٹھتے ہیں جنہوں نے علوم طبعی اور طبابت میں کبھی غور نہیں کی، یا جن کی آنکھیں فرط تعصب اور مخلوق پرستی سے اندھی ہو گئی ہیں۔ ورنہ طبائع مختلفہ کا مسئلہ یہاں تک ثابت ہے کہ حکماء نے جب اس بارے میں تحقیق کی تو متواتر تجربوں سے ان پر یہ امر کھل گیا کہ بزدل یا شجاع ہونا، اور طبعاً ممسک ہونا یا سخی ہونا، اور ضعیف العقل یا قوی العقل ہونا، اور دنی الہمت یا رفیع الہمت ہونا، اور بردبار یا مغلوب الغضب ہونا، اور فاسد الخیال یا صالح الخیال ہونا، یہ اس قسم کے عوارض نہیں ہیں کہ سرسری اور اتفاقی ہوں، بلکہ صانع قدیم نے بنی آدم کی کیفیت مواد اور کمیت اخلاق اور سینہ اور دل اور کھوپڑی کی وضع خلقت میں مختلف طور پر طرح طرح کے فرق رکھے ہیں۔ انہی فرقوں کے باعث سے افراد انسانی کی قوا اخلاقیہ اور عقلیہ میں فرق بین نظر آتا ہے۔ اس قدیم رائے کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ان کا بھی یہ قول ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی کھوپڑیوں کو جب غور سے دیکھا گیا تو ان کی وضع ترکیب ایسی پائی گئی جو اسی فرقہ فاسد الخیال سے مخصوص ہے۔ بعض یونانیوں نے اس سے بھی کچھ بڑھ کر لکھا ہے۔ بعض گردن اور آنکھ اور پیشانی اور ناک اور دوسرے کئی اعضاء سے بھی اندرونی حالات کا استنباط کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے اور اس کے ماننے سے کچھ چارہ نہیں کہ بنی آدم کا خلقی اور عقلی استعدادوں میں فطرتی تفاوت واقع ہے، اور ہر یک نفس کسی قدر صلاحیت کی طرف تو قدم رکھتا ہے مگر اپنی قابلیت کے دائرے سے زیادہ نہیں۔ شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ خدا نے اعتقاد توحید کو سب انسانوں میں فطرتی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، الروم 31 الجز نمبر 21، یعنی توحید پر قائم ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے جس پر انسانی پیدائش کی بنیاد ہے، اور نیز فرمایا الست بربکم قالوا بلا، الاعراف 173 الجز نمبر 9، یعنی ہر یک روح نے ربوبیت الہیہ کا اقرار کیا، کسی نے انکار نہ کیا۔ یہ بھی فطرتی اقرار کی طرف اشارہ ہے۔ اور نیز فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات 57 الجز
نمبر 27، یعنی میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری پرستش کریں۔ یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پرستش الہی ایک فطرتی امر ہے، بس جب توحید الہی اور پرستش الہی سب بنی آدم کے لیے فطرتی امر ہوا اور کوئی آدمی سرکشی اور بے ایمانی کے لیے پیدا نہ کیا گیا، تو پھر جو امور برخلاف خدا دانی و خدا ترسی ہیں کیوں کر فطرتی امر ہو سکتے ہیں؟ یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے، کیونکہ وہ امر جو آیات مندرجہ بالا سے ثابت ہوتا ہے وہ تو صرف اسی قدر ہے کہ انسان کی فطرت میں رجوع اللہ اور اقرار وحدانیت کا تخم بویا گیا۔ یہ کہاں آیات موصوفہ میں لکھا ہے کہ وہ تخم ہر یک فطرت میں مساوی ہے، بلکہ جا بجا قرآن شریف میں اسی بات کی تصریح ہے کہ وہ تخم بنی آدم میں متفاوت المراتب ہے، کسی میں نہایت کم، کسی میں متوسط، کسی میں نہایت زیادہ۔ جیسا ایک جگہ فرمایا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فاطر 33 الجز نمبر 22۔ یعنی بنی آدم کی فطرتیں مختلف ہیں، بعض لوگ ظالم ہیں جن کے نور فطرتی کو قوائے بہیمیہ یا غضبیہ نے دبایا ہوا ہے، بعض درمیانی حالت میں ہیں، بعض نیکی اور رجوع اللہ میں سبقت لے گئے ہیں۔ اسی طرح بعض کی نسبت فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، الانعام 88 الجز نمبر 7، اور ہم نے ان کو چن لیا، یعنی وہ با اعتبار اپنی فطرتی قوتوں کے دوسروں میں سے چیدہ اور برگزیدہ تھے، اس لیے قابل رسالت و نبوت ٹھہرے۔ اور بعض کی نسبت فرمایا اولئک کالانعام، الاعراف 180 الجز نمبر 9، یعنی ایسے ہیں جیسے چارپائے، اور نور فطرتی ان کا اس قدر کم ہے وہ ان میں اور مویشی میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے۔ بس دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تخم توحید ہر یک نفس میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی کئی مقامات میں کھول کر بتلا دیا ہے کہ وہ تخم سب میں مساوی نہیں، بلکہ بعض کی فطرتوں پر جذبات نفسانی ان کے ایسے غالب آ گئے ہیں کہ وہ نور کل مفقود ہو گیا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ قوائے بہیمیہ یا غضبیہ کا فطرتی ہونا وحدانیت الہی کے فطرتی ہونے کو منافی نہیں ہے، خواہ کوئی کیسا ہی ہوا پرست اور نفس امارہ کا مغلوب ہو، پھر بھی کسی نہ کسی قدر نور فطرتی اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلا جو شخص بوجہ غلبہ قوائے شہویہ یا غضبیہ چوری کرتا ہے یا خون کرتا ہے یا حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اگرچہ یہ فعل اس کی فطرت کا مقتضا ہے، لیکن بمقابلہ اس کے نور صلاحیت جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، وہ اس کو اسی وقت جب اس سے کوئی حرکت بے جا صادر ہو جائے ملزم کرتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الشمس 9 الجز نمبر 30۔ یعنی ہر یک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا۔ جیسے کوئی چور یا خونی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن وہ ایسے القاء کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوت بہیمیہ غالب اور نفس طالب، سو اس طور کی طبیعتیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا وجود روزمرہ کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کے نفس کا شورش اور اشتعال جو فطرتی ہے کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خدا نے لگا دیا اس کو کون دور کرے۔ ہاں خدا نے ان کا ایک علاج بھی رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ و استغفار اور ندامت، یعنی جب کہ برا فعل جو ان کے نفس کا تقاضا ہے ان سے صادر ہو، یا حسب خاصہ فطرتی کوئی برا خیال دل میں آوے، تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ بار بار ٹھوکر کھانے سے
بار بار نادم اور تائب ہوں تو وہ ندامت اور توبہ اس آلودگی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہی حقیقی کفارہ ہے جو اس فطرتی گناہ کا علاج ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ النساء 111 الجزء نمبر 5۔ یعنی جس سے کوئی بدعملی ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا۔ اس لطیف اور پر حکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو ان سے سرزد ہوتا ہے، اس کے مقابلے پر خدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مغفرت و رحم ہے، اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے۔ یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں، بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جوہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی بشر بر وقت صدور لغزش و گناہ بندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے۔ اور یہ رجوع الہی بندہ نادم تائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں، بلکہ یہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے، اور جب تک کوئی گناہ گار توبہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصہ اس کا ضرور اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ پس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں، یا جو لوگ کوائے بہیمیہ یا غضبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے، بلکہ اس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں، لیکن جو شخص بعض قوتوں میں فطرتاً ضعیف ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیل پیدائش لازم آتی ہے اور وہ بداہتاً محال ہے۔ وہ خود مشہود و محسوس ہے کہ مثلاً جس کی فطرت میں سریع الغضب ہونے کی خصلت پائی جاتی ہے وہ بطیء الغضب ہرگز نہیں بن سکتا، بلکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا آدمی غضب کے موقع پر آثار غضب بلا اختیار ظاہر کرتا ہے اور ضبط سے باہر آ جاتا ہے، یا کوئی ناگفتنی بات زبان پر لے آتا ہے، اور اگر کسی لحاظ سے کچھ صبر بھی کرے تو دل میں ضرور پیچ و تاب کھاتا ہے۔ پس یہ مکانہ خیال ہے کہ کوئی منتر جنتر یا کوئی خاص مذہب اختیار کرنا اس کی طبیعت کو بدلا دے گا۔ اسی جہت سے اس نبی معصوم نے جس کی لبوں پر حکمت جاری تھی فرمایا، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، یعنی جو لوگ جاہلیت میں نیک ذات ہیں وہی اسلام میں بھی داخل ہو کر نیک ذات ہوتے ہیں۔ غرض طبائع انسانی جواہر کافی کی طرح مختلف الاقسام ہیں۔ بعض طبیعتیں چاندی کی طرح روشن اور صاف، بعض گندھک کی طرح بدبودار اور جلد بھڑکنے والی، بعض زیبق کی طرح بے ثبات اور بے قرار، بعض لوہے کی طرح سخت اور کثیف۔ اور جیسا یہ اختلاف طبائع بدیہی ثبوت ہے ایسا ہی انتظام ربانی کے بھی موافق ہے، کچھ بے قاعدہ بات نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں کہ قانون نظام عالم کے برخلاف ہو، بلکہ آسائش و آبادی عالم اسی پر موقوف ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استعداد پر ہوتی تو پھر مختلف طور کے کام جو مختلف طور کی استعدادوں پر موقوف تھے، جن پر دنیا کی آبادی کا مدار تھا، حیز التوا میں رہ جاتے، کیونکہ کثیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسب حال ہیں جو کثیف ہیں، اور لطیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسبت رکھتی ہیں جو لطیف ہیں۔ یونانی حکیموں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے بعض انسان حیوانات کے قریب قریب ہوتے ہیں، اسی طرح عقل تقاضا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے بھی ہوں جن کا جوہر نفس کمال صفوت اور لطافت پر واقع ہو، تا جس طرح طبائع انسانی کا سلسلہ نیچے کی طرف اس قدر
متنزل نظر آتا ہے کہ حیوانات سے جا کر اتصال پکڑ لیا ہے، اسی طرح اوپر کی طرف بھی ایسا متصاعد ہو کہ عالم اعلیٰ سے اتصال پکڑ لے۔ اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ افراد بشریہ عقل میں، قواعد اخلاقیہ میں، نور قلب میں متفاوت المراتب ہیں، تو اسی سے وحی ربانی کا بعض افراد بشریہ سے خاص ہونا، یعنی ان سے جو من کل الوجوہ کامل ہیں، بپائے ثبوت پہنچ گیا۔ کیونکہ یہ بات تو خود ہر یک عاقل پر روشن ہے کہ ہر ایک نفس اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق انوار الہیہ کو قبول کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے آفتاب نہایت روشن مثال ہے، کیونکہ ہر چند آفتاب اپنی کرنیں چاروں طرف چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کی روشنی قبول کرنے میں ہر یک مکان برابر نہیں۔ جس مکان کے دروازے بند ہیں اس میں کچھ روشنی نہیں پڑ سکتی، اور جس میں بمقابل آفتاب ایک چھوٹا سا روزنہ ہے اس میں روشنی تو پڑتی ہے مگر تھوڑی، جو بکلی ظلمت کو نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن وہ مکان جس کے دروازے بمقابل آفتاب سب کے سب کھلے ہیں اور دیواریں بھی کسی کثیف شے سے نہیں بلکہ نہایت مصفہ اور روشن شیشے سے ہیں، اس میں صرف یہی خوبی نہیں ہوگی کہ کامل طور پر روشنی قبول کرے گا، بلکہ اپنی روشنی چاروں طرف پھیلا دے گا اور دوسروں تک پہنچا دے گا۔ یہی مثال مؤخر الذکر نفوس صافیہ انبیاء کے مطابق حال ہے، یعنی جن نفوس مقدسہ کو خدا اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے وہ بھی رفع عجب اور مکمل صفوت میں اس شیش محل کی طرح ہوتے ہیں جس میں نہ کوئی کثافت ہے اور نہ کوئی حجاب باقی ہے۔ بس ظاہر ہے کہ جن افراد بشریہ میں وہ کمال تام موجود نہیں، ایسے لوگ کسی حالت میں مرتبہ رسالت الہی نہیں پا سکتے، بلکہ یہ مرتبہ قسام ازل سے انہی کو ملا ہوا ہے جن کے نفوس مقدسہ حجب ظلمانی سے بکلی پاک ہیں، جن کو اغشیہ جسمانی سے بغایت درجہ آزادگی ہے، جن کا تقدس و تنزہ اس درجے پر ہے جس کے آگے خیال کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہی نفوس تامہ کاملہ وسیلہ ہدایت جمیع مخلوقات ہیں، اور جیسے حیات کا فیضان تمام اعضاء کو قلب کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایسا ہی حکیم مطلق نے ہدایت کا فیضان انہی کے ذریعے سے مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ کامل مناسبت جو مفیض اور مستفیض میں چاہیے وہ صرف انہی کو عنایت کی گئی ہے، اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ خداوند تعالیٰ جو نہایت تجرد و تنزہ میں ہے ایسے لوگوں پر فاضہ انوار وحی مقدس اپنے کا کرے جن کی فطرت کے دائرے کا اکثر حصہ ظلمانی اور دود آمیز ہے، اور نیز نہایت تنگ اور منقبض، اور جن کی طبائع خسیسہ قدورات سفلیہ میں منغمز اور آلودہ ہیں۔ اگر ہم اپنے تئیں آپ ہی دھوکہ نہ دیں تو بے شک ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ مبدأ قدیم سے اتصال تام پانے کے لیے اور اس قدوس اعظم کا ہم کلام بننے کے لیے ایک ایسی خاص قابلیت اور نورانیت شرط ہے کہ جو اس مرتبہ عظیم کی قدر اور شان کے لائق ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ ہر یک شخص جو عین نقصان اور فرومائیگی اور آلودگی کی حالت میں ہے اور صدہا حجب ظلمانیہ میں محجوب ہے، وہ باوصف اپنی پست فطرتی اور دون ہمتی کے اس مرتبے کو پا سکتا ہے۔ اس بات سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے کہ من جملہ اہل کتاب عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کے لیے جو وحی اللہ کے منزل علیہ ہیں تقدس اور تنزہ اور عصمت اور کمال محبت الہیہ حاصل نہیں، کیونکہ عیسائی لوگ اصول حقہ کو کھو بیٹھے ہیں اور ساری صداقتیں صرف اس خیال پر قربان کر دی ہیں کہ کسی طرح حضرت مسیح خدا بن جائیں اور کفارے کا مسئلہ جم جائے۔ سو چونکہ نبیوں کا معصوم اور مقدس ہونا ان کی اس عمارت کو گراتا ہے جو وہ بنا رہے ہیں،
اس لیے ایک جھوٹ کی خاطر سے دوسرا جھوٹ بھی انہیں گھڑنا پڑا، اور ایک آنکھ کے مفقود ہونے سے دوسری بھی پھوڑنی پڑی۔ پس ناچار انہوں نے باطل سے پیار کر کے حق کو چھوڑ دیا، نبیوں کی اہانت روا رکھی، پاکوں کو ناپاک بنایا، اور ان دلوں کو جو محبت وہی تھے کثیف اور مقدر قرار دیا، تاکہ ان کے مصنوعی خدا کی کچھ عظمت نہ گھٹ جائے یا منصوبہ کفارہ میں کچھ فرق نہ آ جائے۔ اسی خود غرضی کے جوش سے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے فقط نبیوں کی توہین نہیں ہوتی بلکہ خدا کی قدوسی پر بھی حرف آتا ہے، کیونکہ جس نے نعوذ باللہ ناپاکوں سے ربط، ارتباط اور میل ملاپ رکھا، وہ آپ بھی کاہے کا پاک ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ عیسائیوں کا قول بوجہ شدت باطل پرستی حق سے تجاوز کر گیا ہے، اور اب وہ خانخواہ اسی عقیدہ باطلہ کو سرسبز کرنا چاہتے ہیں جس پر ان کے مخلوق پرست بزرگوں نے قدم مارا ہے۔ گو اس سے تمام صداقتیں منقلب ہو جائیں یا کیسا ہی حق اور راستی کے برخلاف چلنا پڑے، مگر طالب حق کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے باطل پرستوں کے اقوال سے حقیقی سچائی کا کچھ بھی نقصان نہیں، اور ان کے بیہودہ بکنے سے جو صداقت اپنی ذات میں بین الثبوت ہے وہ بدل نہیں سکتی، بلکہ وہی لوگ جھوٹ بول کر اور سچائی کا راستہ چھوڑ کر آپ رسوا ہوتے ہیں اور دانش مندوں کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ وہی اللہ کے پانے کے لیے تقدس کامل شرط ہونا کچھ ایسا امر نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے دلائل کمزور ہوں یا جس کا سمجھنا سلیم العقل آدمی پر کچھ مشکل ہو، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی شہادت تمام زمین و آسمان میں پائی جاتی ہے، جس کی تصدیق عالم کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، جس پر نظام تمام دنیا قائم ہے۔ قرآن شریف میں اس مسئلے کو ایک عمدہ مثال میں بیان کیا ہے، جو ذیل میں مع ایک لطیف تحقیقات جو اس کی تفسیر سے متعلق اور بحث حاضہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے لکھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے: اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ النور آیت 36، الجزء نمبر 18۔ خدا آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے، خواہ وہ ارواح میں ہے، خواہ اجسام میں، اور خواہ ذاتی ہے اور خواہ عرضی، اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی، اور خواہ ذہنی ہے خواہ خارجی، اسی کے فیض کا عطیہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں۔ وہی تمام فیوز کا مبدأ ہے اور تمام انوار کا علت العلل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہی وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلت وجود بخشا۔ بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذاتے ہی واجب اور قدیم ہو یا اس سے مستفیض نہ ہو، بلکہ خاک اور افلاک اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں۔ یہ تو عام فیضان ہے جس کا بیان آیت اللہ نور السماوات والارض میں ظاہر فرمایا گیا۔ یہی فیضان ہے جس نے دائرے کی طرح ہر یک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے، جس کے فائز ہونے کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں، لیکن بمقابلہ اس کے خاص فیضان بھی ہے۔
جو مشروط بشرائط ہے اور انہی افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اس کے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے، یعنی نفوس کاملہ انبیاء علیہم السلام پر، جن میں سے افضل و اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے اور دقائق حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اول فیضان عام کو جو بدیع الظہور ہے بیان کر کے پھر اس فیضان خاص کو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال میں بیان فرمایا ہے کہ جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور بطور مثال اس لیے بیان کیا کہ تا اس دقیقہ نازک کے سمجھنے میں ابہام اور دقت باقی نہ رہے، کیونکہ معانی معقولہ کو صور محسوسہ میں بیان کرنے سے ہر ایک غبی و بلید بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ بقیہ ترجمہ آیت ممدوحہ یہ ہے، اس نور کی مثال فرد کامل میں جو پیغمبر ہے یہ ہے جیسے ایک طاق یعنی سینہ مشروع حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور طاق میں ایک چراغ یعنی وحی اللہ، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں جو نہایت مصفہ ہے یعنی نہایت پاک اور مقدس دل میں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، جو کہ اپنی اصل فطرت میں شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر یک طور کی کثافت اور کدورت سے منزہ اور مطہر ہے، اور تعلقات ماسب اللہ سے بکلی پاک ہے، اور شیشہ ایسا صاف کہ گویا ان ستاروں میں سے ایک عظیم النور ستارہ ہے جو کہ آسمان پر بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے نکلتے ہیں، جن کو کوكب دری کہتے ہیں، یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا دل ایسا صاف کہ کوكب دری کی طرح نہایت منور اور درخشندہ، جس کی اندرونی روشنی اس کے بیرونی کالے پر پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ چراغ زیتون کے شجرہ مبارکہ سے یعنی زیتون کے روغن سے روشن کیا گیا ہے۔ شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے، جس کا فیض کسی جہت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام علی سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی طینت پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ افراط ہے نہ تفریط، بلکہ نہایت توسط و اعتدال پر واقع ہے اور احسن تقویم پر مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس شجرہ مبارکہ کے روغن سے جو چراغ وہی روشن کیا گیا ہے، سو روغن سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی مع جمیع اخلاق فاضلہ فطرتیہ ہے، جو اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہیں، اور وہی کا چراغ لطائف محمدیہ سے روشن ہونا ان معنوں کر کے ہے کہ ان لطائف قابلہ پر وہی کا فیضان ہوا اور ظہور وحی کا موجب وہی ٹھہرے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فیضان وحی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا اور انہی اعتدالات کے مناسب حال ظہور میں آیا کہ جو طینت محمدیہ میں موجود تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر یک وحی نبی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا، توریت بھی موسوی فطرت کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مزاج میں حلم اور نرمی تھی، سو انجیل کی تعلیم بھی حلیم اور نرمی پر مشتمل ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا، نہ ہر جگہ حلم پسند تھا اور نہ ہر مقام غضب مرغوب خاطر تھا، بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی۔ سو قرآن شریف بھی اسی طرز موزون و معتدل پر نازل ہوا
کہ جامع شدت و رحمت و ہیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے۔ سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ چراغ وحی فرقان اس شجرہ مبارکہ سے روشن کیا گیا ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی تینت معتدلہ محمدیہ کے موافق نازل ہوا ہے، جس میں نہ مزاج موسوی کی طرح درشتی ہے نہ مزاج عیسوی کی مانند نرمی، بلکہ درشتی اور نرمی اور قہر اور لطف کا جامع ہے، اور مظہر کمال اعتدال اور جامع بین الجلال والجمال ہے، اور اخلاق معتدلہ فاضلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بمائیت عقل لطیف روغن ظہور روشنی وحی قرار پائی، ان کی نسبت ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ القلم 5 الجز نمبر 29، یعنی تو اے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق و مفطور ہے، یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم و مکمل ہے کہ اس پر زیادت متصور نہیں، کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا پورا حاصل ہو۔ مثلا جب کہیں کہ یہ درخت عظیم ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس قدر طول و عرض درخت میں ہو سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ عظیم وہ چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ حیطۂ ادراک سے باہر ہو، اور خل کے لفظ سے قرآن شریف اور ایسا ہی دوسری کتب حکمیہ میں صرف تازہ روی اور حسن اختلاط یا نرمی و تلطف ملائمت جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں مراد نہیں ہے، بلکہ خلق بفتح خا اور خلق بضم خا دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل واقع ہیں۔ خلق بفتح خا سے مراد وہ صورت ظاہری ہے جو انسان کو حضرت واہب الصور کی طرف سے عطا ہوئی، جس صورت کے ساتھ وہ دوسرے حیوانات کی صورتوں سے ممیز ہے، اور خلق بضم خا سے مراد وہ صورت باطنی یعنی خواص اندرونی ہیں جن کی روح سے حقیقت انسانیہ حقیقت حیوانیہ سے امتیاز کلی رکھتی ہے۔ بس جس قدر انسان میں من حیث الانسانیت اندرونی خواص پائے جاتے ہیں اور شجرہ انسانیت کو نچوڑ کر نکل سکتے ہیں جو کہ انسان اور حیوان میں من حیث الباطن مابہ الامتیاز ہیں، ان سب کا نام خلق ہے، اور چونکہ شجرہ فطرت انسانی اصل میں توسط اور اعتدال پر واقع ہے اور ہر یک افراط و تفرید سے جو قوائے حیوانیہ میں پایا جاتا ہے منزہ ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ 3 آیت 5 الجز نمبر 30۔ اس لیے خل کے لفظ سے جو کسی مذمت کی قید کے بغیر بولا جائے ہمیشہ اخلاق فاضلہ مراد ہوتے ہیں، اور وہ اخلاق فاضلہ جو حقیقت انسانیہ ہے، تمام وہ خواص اندرونی ہیں جو نفس ناطقہ انسان میں پائے جاتے ہیں، جیسے عقل ذکا، سرعت فہم، صفائی ذہن، حسن تحفظ، حسن تذکر، عفت، حیا، صبر، قناعت، زہد، تورع، جواں مردی، استقلال، عدل، امانت، صدق لہجہ، سخاوت فی محلہ، ایثار فی محلہ، کرم فی محلہ، مروت فی محلہ، شجاعت فی محلہ، علو ہمت فی محلہ، حلم فی محلہ، تحمل فی محلہ، حمیت فی محلہ، تواضع فی محلہ، ادب فی محلہ، شفقت فی محلہ، رأفت فی محلہ، رحمت فی محلہ، خوف الہی، محبت الہی، انس باللہ، انقطاع اللہ وغیرہ وغیرہ، اور تیل ایسا صاف اور لطیف کہ بن آگ ہی روشن ہونے پر آمادہ، یعنی عقل اور جمیع اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال موزونیت و لطافت و نورانیت پر واقع کہ الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے۔ نور علی نور، نور فائز ہوا نور پر،
یعنی جب کہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ بس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے، تاریکی پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ فیضان کے لیے مناسب شرط ہے، اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں، بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے، اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے، اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے، اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے۔ اور انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے ہیں۔ اسی جہت سے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے، جیسا فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، المائدہ 16 الجز نمبر 6، وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، الاحزاب 47 الجز نمبر 22۔ یہی حکمت ہے کہ نور وحی جس کے لیے نور فطرتی کا کامل اور عظیم الشان ہونا شرط ہے صرف انبیاء کو ملا اور انہی سے مخصوص ہوا۔ بس اس حجت موجہ سے کہ جو مثال مقدم الذکر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بطلان ان لوگوں کے قول کا ظاہر ہے جنہوں نے باوصف اس کے کہ فطرتی تفاوت مراتب کے قائل ہیں، پھر محض حمق و جہالت کی راہ سے یہ خیال کر لیا ہے کہ جو نور افراد کامل الفطرت کو ملتا ہے وہی نور افراد ناقصہ کو بھی مل سکتا ہے۔ ان کو دیانت اور انصاف سے سوچنا چاہیے کہ فیضان وحی کے بارے میں کس قدر غلطی میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ صریح دیکھتے ہیں کہ خدا کا قانون قدرت ان کے خیال باطل کی تصدیق نہیں کرتا، پھر شدت تعصب و عناد سے اسی خیال فاسد پر جمے بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی عیسائی لوگ بھی نور کے فیضان کے لیے فطرتی نور کا شرط ہونا نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ جس دل پر نور وحی نازل ہو اس کے لیے اپنے کسی خاصہ اندرونی میں نورانیت کی حالت ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی بجائے عقل سلیم کے کمال درجے کا نادان اور سفیہ ہو، اور بجائے صفت شجاعت کے کمال درجے کا بزدل، اور بجائے صفت سخاوت کے کمال درجے کا بخیل، بجائے صفت حمیت کے کمال درجے کا بے غیرت، اور بجائے صفت محبت الہیہ کے کمال درجے کا محب دنیا، اور بجائے صفت زہد و ورع و امانت کے بڑا بھارا چور اور ڈاکو، اور بجائے صفت عفت و حیا کے کمال درجے کا بے شرم اور شہوت پرست، اور بجائے صفت قناعت کے کمال درجے کا حریص اور لالچی، تو ایسا شخص بھی بقول حضرات عیسائیاں باوصف ایسی حالت خراب کے خدا کا نبی اور مقرب ہو سکتا ہے، بلکہ ایک مسیح کو باہر نکال کر دوسرے تمام انبیاء جن کی نبوت کو بھی وہ مانتے ہیں اور ان کی الہامی کتابوں کو بھی مقدس کر کے پکارتے ہیں، وہ نعوذ باللہ بقول ان کے ایسے ہی تھے، اور کمالات قدسیہ سے جو مستلزم عصمت و پاک دلی ہیں محروم تھے۔ عیسائیوں کی عقل اور خدا شناسی پر بھی ہزار آفرین، کیا اچھا نور وحی کے نازل ہونے کا فلسفہ بیان کیا۔ اگر ایسے فلسفے کتابیں ہونے والے اور اس کو پسند کرنے والے وہی لوگ ہیں جو سخت ظلمت اور قرباتنی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ نور کے فیض کے لیے نور کا ضروری ہونا ایسی بدیہی صداقت ہے
کہ کوئی ضعیف العقل بھی اسے انکار نہیں کر سکتا، مگر ان کا کیا علاج جن کو عقل سے کچھ بھی سروکار نہیں، اور جو کہ روشنی سے بغض اور اندھیرے سے پیار کرتے ہیں، اور چمگادڑ کی طرح رات میں ان کی آنکھیں خوب کھلتی ہیں لیکن روزے روشن میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے نور کی طرف یعنی قرآن شریف کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر یک چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی ہدایت ایک امر من جانب اللہ ہے، اسی کو ہوتی ہے جس کو عنایت ازلی سے توفیق حاصل ہو، دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اور خدا مسائل دقیقہ کو مثالوں کے پیرائے میں بیان فرماتا ہے تا حقائق امی کا قریب افہام ہو جائیں، مگر وہ اپنے علم قدیم سے خوب جانتا ہے کہ کون ان مثالوں کو سمجھے گا اور حق کو اختیار کرے گا اور کون محروم و مخذول رہے گا۔ بس اس مثال میں جس کا یہاں تک جلی قلم سے ترجمہ کیا گیا، خدا تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے دل کو شیشہ مصفہ سے تشبیہ دی جس میں کسی نوع کی کدورت نہیں، یہ نور قلب ہے۔ پھر حضرت کے فہم و ادراک، عقل سلیم اور جمیع اخلاق فاضلہ جبلی و فطرتی کو ایک لطیف تیل سے تشبیہ دی جس میں بہت سی چمک ہے، اور جو ذریعہ روشنی چراغ ہے یہ نور عقل ہے، کیونکہ منبع و منشا جمیع لطائف اندرونی کا قوت عقلیہ ہے۔ پھر ان تمام نوروں پر ایک نور آسمانی کا جو وحی ہے نازل ہونا بیان فرمایا۔ یہ نور وحی ہے اور انوار ثلاثہ مل کر لوگوں کی ہدایت کا موجب ٹھہرے۔ یہی حقانی اصول ہے جو وحی کے بارے میں قدوس قدیم کی طرف سے قانون قدیم ہے اور اس کی ذات پاک کے مناسب۔ بس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ جب تک نور قلب و نور عقل کسی انسان میں کامل درجے پر نہ پائے جائیں تب تک وہ نور وحی ہرگز نہیں پاتا، اور پہلے اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کمال عقل اور کمال نورانیت قلب صرف بعض افراد بشریہ میں ہوتا ہے، کل میں نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں ثبوتوں کے ملانے سے یہ امر بپایۂ ثبوت پہنچ گیا کہ وحی اور رسالت فقط بعض افراد کاملہ کو ملتی ہے، نہ ہر یک فرد بشر کو۔ بس اس قطعی ثبوت سے برہم سماج والوں کا خیال فاسد بکلی درہم برہم ہو گیا، اور یہی مطلب تھا۔ وسوسہ پنجم۔ بعض برہمو سماج والے یہ وسوسہ پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر کامل معرفت قرآن پر ہی موقوف ہے تو پھر خدا نے اس کو تمام ملکوں میں اور تمام مامورات قدیم و جدید میں کیوں شائع نہ کیا، اور کیوں کروڑہا مخلوقات کو اپنی معرفت کاملہ اور اعتقاد صحیح سے محروم رکھا۔ جواب: یہ وسوسہ بھی کوتا اندیشی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ جس حالت میں بکمال صفائی ثابت ہو چکا ہے کہ حصول یقین کامل و معرفت کامل مجرد عقل کے ذریعے سے ہرگز ممکن نہیں، بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا یقین اور کامل عرفان صرف ایسے الہام کے ذریعے سے ملتا ہے جو اپنی ذات اور کمالات میں بے مثل و مانند ہو، اور بوجہ بے نظیری من جانب اللہ ہونا اس کا بین الثبوت ہو۔ اور نیز ہم نے کتاب ہاذا میں یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ بے مثل کتاب جو دنیا میں پائی جاتی ہے فقط قرآن شریف ہے و بس۔ تو اس صورت میں سیدھا راستہ طالب حق کے لیے یہ ہے کہ یا تو ہماری دلائل کو توڑ کر یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ مجرد عقل انسان کو امور معاد میں یقین کامل و معرفت صحیحہ و یقینیہ کے مرتبے تک پہنچا سکتی ہے، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو پھر قرآن شریف کی حقانیت کو قبول کرے جس کے ذریعے سے معرفت کامل کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس کو بھی قبول کرنا منظور نہ ہو تو پھر اس کی کوئی نظیر پیش کرے، اور جو اس کے کمالات خاصہ ہیں کسی دوسری کتاب میں نکال کر دکھلائے، تا اس قدر ثابت ہو جائے کہ اگرچہ تکمیل مراتب یقین و معرفت کے لیے الہامی کتاب کی اشد ضرورت ہے، مگر ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں، لیکن
اگر کوئی مخاصم ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہ دے بلکہ دم بھی نہ مار سکے تو پھر آپ اس کو انصاف کرنا چاہیے کہ جس حالت میں ایک صداقت پختہ دلائل سے ثابت ہو چکی ہے، جس کا رد اس کے پاس موجود نہیں، نہ اس کی دلائل کو وہ توڑ سکتا ہے، تو پھر ثبوت قطعی کے مقابلے پر اوہام فاسدہ پیش کرنا کس قدر دیانت اور ایمانداری سے بعید ہے۔ سارا جہان جانتا ہے کہ جس امر کی صحت و حقانیت براہین قاطعہ سے بپایۂ ثبوت پہنچ چکی ہو، جب تک وہ براہین نہ توڑی جائیں تب تک وہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے جو صرف واہی خیالوں سے غلط نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا وہ مکان جس کی بنیاد اور دیواریں اور چھت نہایت مضبوط ہے، وہ صرف منہ کی پھونک سے گر سکتا ہے؟ اور خود یہ شبہ کہ خدا نے اپنی کتاب کو تمام ملکوں میں کیوں شائع نہ کیا، اور کیوں تمام طبائع مختلفہ اس سے منتفع نہ ہوئیں، صرف ایک سودائیوں کا سا خیال ہے۔ اگر آفتاب عالمتاب کی روشنی بعض امکنۂ ظلمانیہ تک نہیں پہنچی، یا اگر بعض نے الو کی طرح آفتاب کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، تو کیا اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ آفتاب من جانب اللہ نہیں؟ اگر می کسی زمین شور پر نہیں پڑا یا کوئی کلری زمین اس سے فیضیاب نہیں ہوئی، تو کیا اس سے وہ باران رحمت انسان کا فعل خیال کیا جائے گا؟ ایسے اوہام دور کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ نے آپ ہی قرآن شریف میں بکمال وضاحت اس بات کو کھول دیا ہے کہ الہام الہی کی ہدایت ہر یک طبیعت کے لیے نہیں، بلکہ ان طباع صافیہ کے لیے ہے جو صفت تقوی اور صلاحیت سے متصف ہیں۔ وہی لوگ ہدایت کاملہ الہام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے منتفع ہوتے ہیں، اور ان تک الہام الہی بہر صورت پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ بعض آیات ان میں سے ذیل میں لکھی جاتی ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ البقرہ آیت 2 تا 8، الجزء نمبر 1۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ الجمعہ آیت 3 تا 5، الجزء نمبر 28۔ آیات مندرجہ بالا میں پہلے اس آیت پر یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پر غور کرنا چاہیے کہ کس لطافت اور خوبی اور رعایت اعجاز سے خدائے تعالیٰ نے وسوسہ مذکور کا جواب دیا ہے۔ اول قرآن شریف کے نزول کی علت فاعلی بیان کی اور اس کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا الف لام میم میں خدا ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں، یعنی نازل کنندہ اس کتاب کا میں ہوں جو علیم و حکیم ہوں، جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں۔ پھر بعد اس کے علت مادی قرآن کے بیان میں فرمائی اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، یعنی ایسی عظیم الشان اور عالی مرتبت کتاب ہے جس کی علت مادی علم الہی ہے، یعنی جس کی نسبت ثابت ہے کہ اس کا منبع اور چشمہ ذات قدیم حضرت حکیم مطلق ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ کا لفظ اختیار کرنے سے جو بعد اور دوری کے لیے آتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا
کہ یہ کتاب اس ذات عالی صفات کے علم سے ظہور پذیر ہے جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہے، جس کے علوم کاملہ و اسرار دقیقہ نظر انسانی کی حد جولان سے بہت بعید اور دور ہیں۔ پھر بعد اس کے علت سوری کا قابل تعریف ہونا ظاہر فرمایا اور کہا لا ریب فی، یعنی قرآن اپنی ذات میں ایسی صورت و مدلل و معقول پر واقع ہے کہ کسی نوع کے شک کرنے کی اس میں گنجائش نہیں، یعنی وہ دوسری کتابوں کی طرح بطور کتھا اور کہانی کے نہیں، بلکہ ادلہ یقینیہ و براہین قطعیہ پر مشتمل ہے اور اپنے مطالب پر حجج بینہ اور دلائل شافیہ بیان کرتا ہے، اور فی نفس ہی ایک معجزہ ہے جو شکوک اور شبہات کے دور کرنے میں سیف قاطع کا حکم رکھتا ہے، اور خدا شناسی کے بارے میں صرف ہونا چاہیے کہ ظنی مرتبے میں نہیں چھوڑتا، بلکہ ہے کہ یقینی اور قطعی مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو علل ثلاثہ کی عظمت کا بیان فرمایا، اور پھر باوجود عظیم الشان ہونے ان ہر سے علتوں کے جن کو تاثیر اور اصلاح میں دخل عظیم ہے، علت رابعہ یعنی علت غائی نزول قرآن شریف کو جو رہنمائی اور ہدایت ہے صرف متقین میں منحصر کر دیا اور فرمایا ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب صرف ان جواہر قابلہ کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے جو بوجہ پاک باطنی و عقل سلیم و فہم مستقیم و شوق طلب حق و نیت صحیح انجام کار درجہ ایمان و خدا شناسی و تقوی کامل پر پہنچ جائیں گے، یعنی جن کو خدا اپنے علم قدیم سے جانتا ہے کہ ان کی فطرت اس ہدایت کے مناسب حال واقعہ ہے اور وہ معارف حقانی میں ترقی کر سکتے ہیں۔ وہ بالآخر اس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے، اور بہرحال یہ کتاب ان کو پہنچ رہے گی، اور قبل اس کے جو وہ مریں خدا ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق دے دے گا۔ اب دیکھو اس جگہ خدائے تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ خدائے تعالیٰ کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفت تقوی سے متصف ہیں وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد میں لکھی گئی ہیں اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی اور فرمایا کہ جس قدر لوگ خدا کے علم میں ایمان لانے والے ہیں وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے، اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جن کو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حق اسلام قبول نہیں کریں گے، اور گو ان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مراتب کاملہ تقوی و معرفت تک نہیں پہنچیں گے۔ غرض ان آیات میں خدا تعالیٰ نے کھول کر بتلا دیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت نفسانی کا نہیں، اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہے گی، لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں اور نہ یہ ضرور ہے کہ خواہ نخواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ جس حالت میں دنیا میں دو طور کے آدمی پائے جاتے ہیں، بعض متقی اور طالب حق جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض مفسد التبع جن کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف ان تمام لوگوں کو جن تک اس کی ہدایت دم مرگ تک نہیں پہنچی یا آئندہ نہ پہنچے قسم دوم میں داخل رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں بمقابلہ قرآن شریف یہ دعویٰ کرنا کہ شاید وہ لوگ جن کو ہدایت قرآنی نہیں پہنچی اول قسم میں یعنی ہدایت پانے والوں کے گروہ میں داخل ہوں گے احمقانہ دعویٰ ہے، کیونکہ شاید کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کا کسی امر کے بارے میں خبر دینا دلیل قطعی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ دلائل کاملہ سے اپنا من جانب اللہ اور مخبر صادق ہونا ثابت کر چکا ہے، اور جو شخص اس کی خبر کو دلیل قطعی نہیں سمجھتا
اس پر لازم ہے کہ اس کی حقانیت کے دلائل کو، جن میں سے کسی قدر ہم نے بھی اس کتاب میں لکھے ہیں، توڑ کر دکھلائے۔ اور جب تک توڑنے سے عاجز اور لاجواب ہے، تب تک اس کے لیے طریق انصاف و ایمانداری یہ ہے کہ اس امر کو صحیح اور درست سمجھے، جس کے صحیح ہونے کی نسبت ایسی کتاب میں خبر موجود ہے جو فی نفس ہی ثابت الصداقت ہے، کیونکہ ایک کتاب ثابت الصداقت کا کسی امر ممکن الوقوع کی نسبت خبر دینا اس امر کے وجود واقعی پر شہادت قاطعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک شہادت قاطعہ اور ثبوت قطعی کو چھوڑ کر بمقابلہ اس کے بے بنیاد وہموں کو پیش کرنا اور خیالات بے اصل کو دل میں جگہ دینا غباوت اور سادہ لوحی کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ جن تک کتاب الہامی نہیں پہنچی ان کی نجات کا کیا حال ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسے لوگ بالکل وحشی اور عقل انسانی سے بے بہرہ ہیں تو وہ ہر یک باز پور سے بری اور مرفوع القلم ہیں، اور مجانین اور مسلوب الحواسوں کا حکم رکھتے ہیں، لیکن جن میں کسی قدر عقل اور ہوش ہے ان سے بقدر عقل ان کی محاسبہ ہوگا۔ اور اگر دل میں یہ وہم گزرتا ہو کہ خدا نے مختلف طبائع کیوں پیدا کیں اور کیوں سب کو ایسی قوت عنایت نہ فرمائیں جن سے وہ معرفت کاملہ اور محبت کاملہ کے درجے تک پہنچ جاتے، تو یہ سوال بھی خدا کے کاموں میں ایک فضول دخل ہے جو ہرگز جائز نہیں۔ ہر یک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک ہی درجے پر رکھنا اور سب کو اعلیٰ کمالات کی قوتیں بخشنا خدا پر حق واجب نہیں، یہ تو صرف اس کا فضل ہے، اسے اختیار ہے، جس پر چاہے کرے اور جس پر چاہے نہ کرے۔ مثلاً تم کو خدا نے آدمی بنایا اور گدھے کو آدمی نہ بنایا، تم کو عقل دی اور اس کو نہ دی، یا تمہارے لیے علم حاصل ہوا اور اس کو نہ ہوا، یہ سب مالک کی مرضی کی بات ہے، کوئی ایسا حق نہیں کہ تمہارا تھا اور اس کا نہ تھا۔ غرض جس حالت میں خدا کی مخلوقات میں صریح تفاوت مراتب پایا جاتا ہے جس کے تسلیم کرنے سے کسی عاقل کو چارہ نہیں، تو کیا مالک با اختیار کے سامنے ایسی مخلوقات جن کا موجود ہونے میں بھی کوئی حق نہیں، چہ کہ بڑا بننے میں کوئی حق ہو، کچھ دم مار سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کا بندوں کو خلت وجود بخشنا ایک عطا اور احسان ہے، اور ظاہر ہے کہ موتی اور محسن اپنی عطا اور احسان میں کمی بیشی کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر اس کو کم دینے کا اختیار نہ ہو تو پھر زیادہ دینے کا بھی اختیار نہ ہو، تو اس صورت میں وہ مالکانہ اختیارات کے نافذ کرنے سے بالکل قاصر رہ جائے۔ اور خود ظاہر ہے کہ اگر مخلوق کا خالق پر خواہ نہ خواہ کوئی حق قرار دیا جائے تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے، کیونکہ جس درجے پر خالق کسی مخلوق کو بنائے گا اسی درجے پر وہ مخلوق کہہ سکتا ہے کہ میرا حق اس سے زیادہ ہے، اور چونکہ خدائے تعالیٰ غیر متناہی مراتب پر بنا سکتا ہے اور اس کی لا انتہا قدرت کے آگے صرف آدمی بنانے پر فضیلت پیدائش ختم نہیں، تو اس صورت میں سلسلہ سوالات مخلوق کبھی ختم نہ ہوگا، اور ہر یک مرتبہ پیدائش پر الی غیر نہایت اس کو اپنے حق کے مطالبے کا استحقاق حاصل ہوگا، اور یہی تسلسل ہے۔ ہاں اگر یہ جستجو ہے کہ اس تفاوت مراتب رکھنے میں حکمت کیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس بارے میں قرآن شریف نے 3 حکمتیں بیان فرمائی ہیں جو عند العقل نہایت بدیہی اور روشن ہیں، جن سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا، اور وہ بتفصیل ذیل ہیں۔ اول یہ کہ تا مہمات دنیا یعنی امور معاشرت و احسن وجہ صورت پذیر ہوں، جیسا فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ الزخرف آیت 32-33، الجزء نمبر 25۔
یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں میں سے کسی بھاری رئیس اور دولت مند پر کیوں نازل نہ ہوا تا اس کی رئیسانہ شان کے شایان ہوتا، اور نیز اس کے روب اور سیاست اور مال خرچ کرنے سے جلد تر دین پھیل جاتا۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس دنیا کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں، کیوں اس عہدے سے ممتاز کیا گیا؟ پھر آگے بطور جواب فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا قسام ازل کی رحمتوں کا تقسیم کرنا ان کا اختیار ہے؟ یعنی یہ خداوند حکیم مطلق کا فعل ہے کہ بعضوں کی استعدادیں اور ہمتیں پست رکھیں اور وہ زخارف دنیا میں پھنسے رہے اور رئیس اور امیر اور دولت مند کہلانے پر پھولتے رہے اور اصل مقصود کو بھول گئے، اور بعض کو فضائل روحانیت اور کمالات قدسیہ عنایت فرمائے، اور وہ اس محبوب حقیقی کی محبت میں محو ہو کر مقرب بن گئے اور مقبولان حضرت احدیت ہو گئے۔ پھر بعد اس کے اس حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اس اختلاف استعدادات اور تباین خیالات میں مخفی ہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، یعنی ہم نے اس لیے بعض کو دولت مند اور بعض کو درویش اور بعض کو لطیف طبع اور بعض کو کثیف طبع اور بعض طبیعتوں کو کسی پیشے کی طرف مائل اور بعض کو کسی پیشے کی طرف مائل رکھا ہے، اور ان کو یہ آسانی پیدا ہو جائے کہ بعض کے لیے بعض کار برار اور خادم ہوں اور صرف ایک پر بھار نہ پڑے، اور اس طور پر مہمات بنی آدم بآسانی تمام چلتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سلسلے میں دنیا کے مال و متاع کی نسبت خدا کی کتاب کا وجود زیادہ تر نفع رساں ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے جو ضرورت الہام کی طرف فرمایا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے اور باجوز ایک دوسرے کی مدد کے کوئی امر اس کا انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک روٹی کو دیکھیے جس پر زندگانی کا مدار ہے، اس کے تیار ہونے کے لیے کس قدر تمدن و تعاون درکار ہے، ذرات کے تردد سے لے کر اس وقت تک کہ روٹی پک کر کھانے کے لائق ہو جائے، بیسیوں پیشہ وروں کی آنت کی ضرورت ہے۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ عام امور معاشرت میں کس قدر تعاون اور باہمی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسی ضرورت کے انصرام کے لیے حکیم مطلق نے بنی آدم کو مختلف طبیعتوں اور استعدادوں پر پیدا کیا تا ہر یک شخص اپنی استعداد اور میل طبع کے موافق کسی کام میں بطیب خاطر مصروف ہو۔ کوئی کھیتی کرے، کوئی آلات زراعت بناوے، کوئی آٹا پیسے، کوئی پانی لاوے، کوئی روٹی پکاوے، کوئی سوت کاتے، کوئی کپڑا بنے، کوئی دکان کھولے، کوئی تجارت کا اسباب لاوے، کوئی نوکری کرے، اور اس طرح پر ایک دوسرے کے معاون بن جائیں اور بعض کو بعض مدد پہنچاتے رہیں۔ بس جب ایک دوسرے کی معاونت ضروری ہوئی تو ان کا ایک دوسرے سے معاملہ پڑنا بھی ضروری ہو گیا، اور جب معاملے اور معاوضے میں پڑ گئے اور اس پر غفلت بھی جو استغراق امور دنیا کا خاصہ ہے عائد حال ہو گئی، تو ان کے لیے ایک ایسے قانون عدل کی ضرورت پڑی جو ان کو ظلم اور تعدی اور بغض اور فساد اور غفلت من اللہ سے روکتا ہے، تا نظام عالم میں ابتری واقعہ نہ ہو، کیونکہ معاش و معاد کا تمام مدار انصاف و خدا شناسی پر ہے، اور التزام انصاف و خدا ترسی ایک قانون پر موقوف ہے جس میں دقائق معدلت و حقائق معرفت الہی بدرستی یہ تمام درج ہوں، اور ساہون یا عمدن کسی نوع کا ظلم یا کسی نوع کی غلطی نہ پائی جاوے، اور ایسا قانون اسی کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے جس کی ذات سہو و خطا و ظلم و تعدی سے بکلی پاک ہو، اور نیز اپنی ذات میں واجب الانقیاد اور واجب التعظیم بھی ہو، کیونکہ گو کوئی قانون عمدہ ہو مگر قانون کا جاری کرنے والا اگر ایسا نہ ہو جس کو با اعتبار مرتبہ اپنے کے سب پر فوقیت اور حکمرانی کا حق ہو، یا اگر ایسا نہ ہو جس کا وجود لوگوں کی نظر میں ہر یک طور کے ظلم و خبث اور خطا اور غلطی سے پاک ہو، تو ایسا قانون اول تو چل ہی نہیں سکتا، اور اگر کچھ دن چلے بھی
تو چند ہی روز میں طرح طرح کے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں اور بجائے خیر کے شر کا موجب ہو جاتا ہے۔ ان تمام وجوہ سے کتاب الہی کی حاجت ہوئی، کیونکہ ساری نیک صفتیں اور ہر یک طور کی کمالیت و خوبی صرف خدا ہی کی کتاب میں پائی جاتی ہے، وہ بس۔ دو، حکمت تفاوت مراتب رکھنے میں یہ ہے کہ تا نیک اور پاک لوگوں کی خوبی ظاہر ہو، کیونکہ ہر یک خوبی مقابلے ہی سے معلوم ہوتی ہے، جیسے فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا لِنَبْلُوَہُمْ أَیُّہُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، الکہف آیت 8، الجز نمبر 15۔ یعنی ہم نے ہر یک چیز کو جو زمین پر ہے زمین کی زینت بنا دیا ہے، تا جو لوگ صالح آدمی ہیں بمقابلہ برے آدمیوں کے ان کی صلاحیت آشکارا ہو جائے، اور کثیف کے دیکھنے سے لطیف کی لطافت کھل جائے، کیونکہ ضد کی حقیقت ضد ہی سے شناخت کی جاتی ہے، اور نیکوں کا قدر و منزلت بدوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ سوم، حکمت تفاوت مراتب رکھنے میں انواع و اقسام کی قدرتوں کا ظاہر کرنا اور اپنی عظمت کی طرف توجہ دلانا ہے، جیسا فرمایا مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوَارًا، سورہ نوح آیت 14 تا 15۔ نمبر 29، یعنی تم کو کیا ہو گیا کہ تم خدا کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے، حالانکہ اس نے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے تم کو مختلف صورتوں اور سیرتوں پر پیدا کیا، یعنی اختلاف استعدادات و طبائع اسی غرض سے حکیم مطلق نے کیا تا اس کی عظمت و قدرت شناخت کی جائے، جیسا دوسری جگہ بھی فرمایا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، الجزء نمبر 18، سورہ النور آیت 46۔ یعنی خدا نے ہر یک جاندار کو پانی سے پیدا کیا، سو بعض جاندار پیٹ پر چلتے ہیں اور بعض 2 پاؤں پر، بعض 4 پاؤں پر۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے یہ مختلف چیزیں اس لیے بنائیں کہ تا مختلف قدرتیں اس کی ظاہر ہوں۔ غرض اختلاف طبائع جو فطرت مخلوقات میں واقع ہے، اس میں حکمت الہیہ انہی امور ثلاثہ میں منحصر ہے جن کو خدائے تعالیٰ نے آیات ممدوحہ میں بیان کر دیا۔ فتدبر۔ وسوسہ ششم، معرفت کامل کا ذریعہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو ہر وقت اور ہر زمانے میں کھلے طور پر نظر آتی ہو، سو یہ صحیفہ نیچر کی خاصیت ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور یہی راہبر ہونے کے لائق ہے، کیونکہ ایسی چیز کبھی رہنما نہیں ہو سکتی جس کا دروازہ اکثر اوقات بند رہتا ہو اور کسی خاص زمانے میں کھلتا ہو۔ جواب: صحیفہ فطرت کو بمقابلہ کلام الہی کھلا ہوا خیال کرنا یہی آنکھوں کے بند ہونے کی نشانی ہے، جن کی بصیرت اور بصارت میں کچھ خلل نہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اسی کتاب کو کھلے ہوئے کہا جاتا ہے جس کی تحریر صاف نظر آتی ہو، جس کے پڑھنے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہتا ہو۔ اور کون ثابت کر سکتا ہے کہ مجرد صحیفہ قدرت پر نظر کرنے سے کبھی کسی کا اشتباہ دور ہوا؟ کس کو معلوم ہوا ہے کہ اس نیچری تحریر نے کبھی کسی کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے صحیفہ قدرت کے تمام دلالات کو بخوبی سمجھ لیا ہے؟
اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا ہوتا تو جو لوگ اسی پر بھروسہ کرتے تھے وہ کیوں ہزارہا غلطیوں میں ڈوبتے؟ کیوں اسی ایک صحیفے کو پڑھ کر باہم اس قدر مختلف الرائے ہو جاتے کہ کوئی خدا کے وجود کا کسی قدر قائل اور کوئی سرے سے انکاری۔ ہم نے بفرض محال یہ بھی تسلیم کیا کہ جس نے اس صحیفے کو پڑھ کر خدا کے وجود کو ضروری نہیں سمجھا وہ اس قدر عمر پالے گا کہ کبھی نہ کبھی اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے گا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر ایسی بڑی بڑی غلطیاں کیوں پڑ گئیں؟ کیا آپ کے نزدیک کھلی ہوئی کتاب اسی کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے والے خدا کے وجود میں ہی اختلاف کریں اور بسم اللہ ہی غلط ہو؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسی صحیفہ فطرت کو پڑھ کر ہزارہا حکیم اور فلاسفر دہریے اور طبعی ہو کر مرے یا بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے، اور وہی شخص ان میں سے راہ راست پر آیا جو الہام الہی پر ایمان لایا؟ کیا اس میں کچھ جھوٹ بھی ہے کہ فقط اس صحیفے کے پڑھنے والے بڑے بڑے فیلسوف کہلا کر پھر خدا کے مدبر و خالق بالارادہ اور عالم جزئیات ہونے سے منکر رہے اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے؟ کیا خدا نے تم کو اس قدر بھی سمجھ نہیں دی کہ جس خط کے مضمون کو مثلا زید کچھ سمجھے اور بکر کچھ خیال کرے اور خالد ان دونوں کے برخلاف کچھ اور تصور کر بیٹھے، تو اس خط کی تحریر کھلی ہوئی اور صاف نہیں کہلاتی بلکہ مشکوک اور مشتبہ اور مبہم کہلاتی ہے؟ یہ کوئی ایسی دقیق بات نہیں جس کے سمجھنے کے لیے باریک عقل درکار ہو، بلکہ نہایت بدیہی صداقت ہے۔ مگر ان کا کیا علاج جو سراسر تحکم کی راہ سے ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت قرار دیں اور دن کو رات اور رات کو دن ٹھہراویں؟ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مطالب دلی کو پورا پورا بیان کرنے کے لیے یہی سیدھا راستہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ بذریعہ قول واضح کے اپنا ما فی الضمیر ظاہر کیا جائے، کیونکہ دلی ارادوں کو ظاہر کرنے کے لیے صرف قوت نطقیہ آلہ ہے۔ اسی آلے کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کے ما فی القلب سے مطلع ہوتا ہے، اور ہر یک امر جو اس آلے کے ذریعے سے سمجھایا نہ جائے وہ تفہیم کامل کے درجے سے متنزل رہتا ہے۔ ہزارہا امور ایسے ہیں کہ اگر ہم ان میں فطرتی دلالت سے مطلب نکالنا چاہیں تو یہ امر ہمارے لیے غیر ممکن ہو جاتا ہے، اور اگر فکر بھی کریں تو غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا ظاہر ہے کہ خدا نے آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی ہے اور کان سننے کے لیے پیدا کیے ہیں، زبان بولنے کے لیے عطا کی ہے۔ اس قدر تو ہم نے ان اعضاء کی فطرت پر نظر کر کے اور ان کے خواص کو سوچ کر معلوم کر لیا